عزت دیں، رشتوں کو عزت دیں۔ بہت سے بچے بہنوں کی سن کر بیوی کی ٹھکائی شروع کر دیتے۔ چند دن پہلے ایک بچی میرے پاس آئی، وہاں سے میرا گاؤں ہے تلمبا میاں ملتان کے پاس، تو بہاڑی سے ایک بچی آئی کہ جو میرا خامند مجھے بہت مارتا ہے، بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں، وہ مجھ سے آ کر پوچھتا بھی نہیں کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے، بس آتے میری پٹائی شروع کر دیتا۔ تو یہ آج کے اس مجلس میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ خامند اور بیوی کا رشتہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ من آیاتی ہی، تیرے رب کی بہت بڑی نشانی ہے، ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، کہ ہم نے تمہیں خامند اور بیوی کا رشتہ دیا تاکہ تمہیں سکون ملے۔ اب ان کے آپس میں کیا سکون کب آئے گا؟ جب خامند بیوی کے ساتھ اظہار محبت ہو۔ ہمارے ہاں تھوڑا سا کوئی بیوی سے تعلق ہو جائے تو اوپر والے مار دیں، یہ تو رن مرید ہوگا، یہ تو زن مرید ہوگا، یہ تو کمرے سے نکلتا ہی نہیں ہے، اس کو تو کوئی اور سوچتا ہی نہیں ہے۔ ایسے بولنے والے بہت نادان ہیں، بہت نادان ہیں، بہت نادان ہیں۔ بیوی کی ذمہ ہے کہ خامند کو عزت دے، احترام کرے، اس کے لیے کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کے مزاج کے خلاف ہو، دل شکنی ہو، عزت نفس مجروح ہو، تو پھر یہ سکون بھی باقی رہے گا، محبت بھی باقی رہے گی۔ کچھ تو یہ خارجی عوامل ہیں جو اس رشتے کو توڑ رہے ہیں، کچھ ان میاں خامند بیوی کے اپنے اندر کی وہ نافہمی ہے، نہ سمجھی ہے کہ یہ ایک دوسرے کو وہ عزت اور احترام نہیں دیتے جس کا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے محبوب نے حکم دیا، مطالبہ کیا۔ تو وہ یعنی بیوی اگر نفل روزہ رکھنا چاہے تو خامند سے پوچھ کر رکھے، اگر خامند کہے آپ نے نہیں رکھنا تو بیوی کو حکم ہے کہ روزہ چھوڑ دے۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ رات کو روزانہ نفل پڑھتی تھیں ساری رات، تو غسل فرماتی اور خوشبو لگاتی، پھر اس کے بعد اپنے خامند سے پوچھتی آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر وہ کہتے نہیں، پھر کہتی مجھے اجازت ہے میں اپنے اللہ سے بات کر لوں؟ اگر وہ ان کے خامند کہتے اجازت ہے تو پھر مصلی پہ کھڑی ہو جاتی تھی۔ تو نفل پڑھنے میں بھی آپ دیکھیں وہ اپنے خامند سے پوچھ رہی ہیں، تو آج میں 1300 سال کے بعد ان کی کہانی آپ کو سنا رہا ہوں کہ کس مقام کی وہ خاتون تھیں، کس درجے کی وہ خاتون تھیں۔ ایسی اللہ کے محبوب نے مردوں سے کہا کہ بہترین خامند وہ ہے جو بیوی کے ساتھ، بہترین مسلمان وہ ہے اور بہترین انسان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پھر آپ نے اضافہ کر کے فرمایا اور میرا تم سب میں سے سب سے اعلیٰ سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ۔ تو اس پر آپ غور فرمائیں، ان آیات کو سورہ روم میں پڑھیں، یہ سورہ روم کی آیات میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، ہمارا مٹی سے بننا، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں، زمین آسمان کا بننا اور زبانوں کا الگ ہونا، رنگ روپ الگ ہونا، اللہ کی نشانیاں، نیند کا آنا، بیدار ہونا، اللہ کی نشانیاں، بارش، آسمان، زمین، چاند، تارے، سورج، سیارے، اور اللہ کی بہت بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی خامند اور بیوی کا تعلق۔ تو میں جو بھی میری بات سن رہے ہیں، جو مرد ہیں، اپنی بیویوں کو محبت دیں، اظہار محبت کریں، خامند بیوی کے لیے، بیوی خامند کے لیے، یہ ضروری ہے۔ ایک صحابی بیٹھے تھے اللہ کے محبوب کی خدمت میں، ایک اور دوسرے صحابی گزرے تھے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ جو آدمی جا رہا ہے مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا تو انہیں اسے بتایا کہ جی بتایا، تو انہیں کہا اٹھو اور جاؤ اس سے کہو انی احبک، اسے جا کر کہو کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ یہ چیز بتلاتی ہے کہ اظہار ضروری ہے، اظہار ضروری ہے۔ جب آپ خامند بیوی کچھ ایک وقت ایسا مقرر کرو جس میں نہ موبائل بجے، نہ گھنٹی بجے، نہ ٹی وی چلے، نہ کوئی پروگرام چلے، نہ اخبار چلے، صرف آپ آپس میں بیٹھ کے اپنی باتیں کرو، ساتھ آپ کے بچے بیٹھے ہوں۔ ایک مجلس روزانہ ایسی ہونی چاہیے، روزانہ نہیں کر سکتے ہو، ایک دن چھوڑ کے کر لو، 2 دن چھوڑ کے کر لو، 3 دن چھوڑ کے کر لو، ایک ایسی میٹنگ مجلس جس میں خامند بیوی بچے، نہ ٹی وی، نہ موبائل، نہ اخبار، اور نہ کوئی اور ایسی چیز جو آپ کے اس میٹنگ میں خلل ڈالے،
رکھنا. ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو